الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم بلکہ انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ اگر صرف اسی موضوع کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی کرے تو ہماری بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وہ موضوع ہے اسلام میں افراط و تفریط اور غلو کرنا، یعنی اسلام میں افراط و تفریط کا کیا مقام ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ افراط کا دوسرا نام غلو بھی ہے۔ غلو کی معنی ہے حد سے بڑھ جانا۔ مثلا اگر کسی چیز کا وزن 1 پاؤ ہے اور ہم کہیں کہ سیر ہے تو یہ غلو کی ایک شکل ہے۔ یا شریعت میں ایک کام مستحب ہے، یعنی ایک پسندیدہ کام ہے مگر اسے فرض اور واجب کا درجہ دیا جائے تو یہ بھی ایک طرح کا غلو ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک چیز حلال ہے، اسے اپنے اوپر حرام کر لیا جائے دینداری اور تقوی کے خیال سے تو یہ بھی غلو ہے۔ غرض کسی چیز کا یا کسی بات کا حد سے بڑھانا غلو ہے۔ انسانی زندگی کے لحاظ سے غلو کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ اول، تقوی اور دینداری میں غلو۔ غلو کی ایک شکل وہ ہے جو تقوی اور دینداری کے نام پر ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں اس امر کی تشریح ہے کہ تقوی، دینداری اور روحانیت کی طلب میں غلو کیسے پیدا ہوتا ہے۔ دوم، شخصیات میں غلو۔ دینی شخصیات، خصوصاً وہ شخصیات جنہوں نے اپنے دور میں دین کی نمایاں خدمت کی ہو، ان کے مرتبے کو حد سے بڑھا دینا غلو فی شخصیات یعنی شخصیات میں غلو کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے شخص پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ خدا پرستی کے بجائے شخصیت پرستی غلو فی شخصیات ہے۔ مختصر یہ کہ انسان یا تو تقوی اور تدین میں غلو کرتا ہے یا شخصیات میں۔ یہ دونوں ہی شریعت کی نگاہ میں مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ انسانی زندگی کے کئی شعبے یا پہلو ہیں، مثلا روحانی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی، ہر شعبے میں غلو کیا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے غلو اتنا وسیع مضمون ہے کہ ایک نشست میں سمیٹنا ممکن ہی نہیں، تاہم کوشش کی جائے گی کہ اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ غلو کی 2 قسمیں ہیں، غلو فی الدین اور غلو فی الشخصیات۔ آج کی نشست میں غلو فی الشخصیات کی بات کریں گے۔ زندگی رہی اللہ نے توفیق دی تو غلو فی الدین پر بھی بات کریں گے۔ تو غلو کی جو قسم غلو فی الشخصیات کہلاتا ہے، یعنی شخصیتوں کے بارے میں غلو۔ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں ان کا اکرام اور ان کی تعظیم اپنی جگہ، لیکن ان کے درجے حد سے بڑھا دینا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کرام ہیں، انہیں ان کے مقام سے بڑھا دینا غلو فی شخصیات ہے۔ جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور کہا کہ 3 خدا ہے، ایک باپ یعنی اللہ تعالیٰ، اور دوسرا ابن اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے روح القدس۔ ان کے نزدیک باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہیں۔ اس طرح وہ غلو کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نصارہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے بارے میں اس قسم کی غلو سے روکنے کے لیے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں لوگوں مجھے اس طرح نہ بڑھانا، یعنی میرے بارے میں، میرے ذات کے بارے میں، میرے مرتبے کے بارے میں غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا۔ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے خدا مت بنانا، خدا کی صفات میں، خدا کے اختیارات میں مجھے شریک نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا،
لا تتخذوا قبری وثنا یعبدو، یعنی میں نے قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت و پوجا کی جائے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور یہودیوں نے ان کے معاملے میں تفرید کی رویش اختیار کی۔ ان کے بارے میں ایسے ناشائستہ الفاظ، ایسے ناشائستہ زبان استعمال کی کہ وہ الفاظ زبان پر نہیں لائے جا سکتے۔ وہ انہیں ایک شریف انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ شخصیات کے بارے میں جس طرح افراط گناہ ہے، اسی طرح تفریط بھی گناہ ہے۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ، اہل بیت، تابعین، ائمہ اربعہ، فقہا اور محدثین کا نمبر آتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی لوگ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فلان بزرگ نے جو فرمایا وہ اٹل ہے، اس میں کوئی ترمیم اور کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ رویہ غلط ہے۔ امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ سب واجب الاحترام ہیں۔ ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سب دین کے سچے خادم اور امت کے مخدوم ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جس سے ان کی توہین ہوتی ہو غلط ہے۔ ہاں، انہیں معصوم نہیں مانا جائے گا، مگر معصوم نہ مانتے ہوئے بھی ان کی تکریم، ان کا احترام ضروری ہے۔ ان کی محبت یا نفرت میں غلو دونوں غلط ہیں۔ قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کی دشمنی میں تمہیں انصاف سے برگزیدہ نہیں ہونا چاہیے، انصاف کرو، یہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔ نفرت یا عداوت اور محبت دونوں میں غلو ہو جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ کا بڑا شیدائی تھا، یہ کوئی حرج نہیں، کوئی غلط بات نہیں، لیکن اس نے ان کی منقبت میں یہ حدیث گل ڈالی سراج امتی ابو حنیفہ، یعنی ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں۔ یہ ایک من گڑت حدیث ہے۔ ملا علی قاری حنفی نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، من گڑت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ انہی صاحب کو امام شافعی سے نفرت تھی، چنانچہ ان کے بارے میں یہ حدیث بنا ڈالی سیکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس هو اشد علی امتی من ابلیس، یعنی میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس یعنی امام شافعی ہوگا، وہ میرے امت پر ابلیس سے زیادہ سخت اور خطرناک ہوگا۔ یہ ہے شخصیات کے بارے میں محبت میں غلو، نفرت میں غلو۔ شخصیات کے بارے میں غلو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، دین کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔ آج کل فرقہ واریت بلکہ فرقہ پرستی نے بڑا بگاڑ پیدا کر رکھا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ سعودی عرب اس سے بچا ہوا ہے، ممکن ہے کچھ دوسرے ممالک بھی اس سے بچے ہوئے ہوں۔ سعودی عرب میں یہ صورتحال ہے کہ مسجد کا امام حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو یا حنبلی، اگر اصل امام موجود نہ ہو تو کوئی اور نماز پڑھا دیتا ہے، چاہے کسی مسلک کا پیروکار بھی ہو۔ وہاں یہ بات نہیں ہے کہ ہر مسجد پر کسی ایک مسلک کے لوگوں کا قبضہ ہے، اس لیے امام بہرحال اسی مسلک کا ہونا چاہیے۔ وہاں امامت کے لیے حنفی، شافعی، مالکی اور اہل حدیث میں سے کوئی تخصیص نہیں، ہر مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں اس بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، مار کٹائی اور مقدمہ بازی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مقتدیوں میں چمی گویاں ہونے لگتی ہیں کہ فلان شخص آگے آ گیا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یا میں نہیں پڑھتا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ حضرت عثمان مکہ اور منا میں قصر نہیں کرتے، حالانکہ حج کے لیے آتے ہیں، یہ مسافر ہیں، یہ قصر نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ لیکن حضرت عثمان نے ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھائی تو انہوں نے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ کسی نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان کی نماز خلاف سنت ہے، پھر آپ ان کے پیچھے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا
الخلاف شر، یعنی مخالفت شر ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے چونکہ شادی یہاں کر لی ہے اس لیے میں مسافر نہیں ہوں، قصر نہیں کر سکتا، اس لیے وہ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ دوسروں نے اس کی تعویل سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ آپ 2 کے بجائے 4 کیسے پڑھتے ہیں؟ تو معاملہ تعویل میں اختلاف کا تھا۔ تعویل کے معنی ہے کسی آیت یا حدیث کا مفہوم متعین کرنا۔ اگر تعویل میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے یا غلط فہمی ہو جائے تو ایسی صورت میں تعویل کرنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے، شافعی کی نماز حنفی کے پیچھے، غیر مقلد کی نماز مقلد کے پیچھے، اور مقلد کی نماز غیر مقلد کے پیچھے ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب آدمی غلو کا شکار ہو جاتا ہے تو غیر مقلد کہتا ہے کہ حنفی کے پیچھے کیسے نماز ہو جائے گی؟ دوسری طرف مقلد کہتے ہیں کہ تقلید فرض ہے، چونکہ اہل حدیث تقلید نہیں کرتے اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، غرض وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ان مسائل میں بڑی وسعت ہے اور اس میں تنگ نظری اور فتویٰ بازی درست نہیں ہے۔ بعض سلفی کہلانے والے یہاں حنفیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ مقلد ہیں، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حنبلی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے۔ حالانکہ حنبلی بھی مقلد ہیں، لیکن ایک صاحب ایسے بھی ملے جنہوں نے کہا کہ حنبلی بھی چونکہ مقلد ہیں اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اور اگر پڑھ لی تو دہرا لیں گے۔ کس قدر افسوسناک بات ہے! اس کا نام ہے فرقہ واریت، فرقہ فرستی۔ اس معاملے میں اتنا غلو کرنا حد اعتدال سے بڑھ جانا ہے، جو شریعت کی نگاہ میں کسی بھی طرح پسندیدہ نہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، فتنے میں مبتلا ہو جانے والے اور بدعتی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال الحسن البصری صلی خلف کل مفتدع وعلیہ بدعتہ، یعنی امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، بدعت کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محصور تھے تو ان کے پاس پیغام آیا کہ آپ کو تو باغیوں نے محصور کر رکھا ہے، فیصلی لنا امام فتنہ، یعنی مسجد نبوی میں باغیوں کا سرغنہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ حضرت عثمان غنی نے کتنا اچھا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ان الصلاۃ خیر ما یعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسنوا معهم فاذا اساءوا فاجتنبوا اساءتهم، یعنی لوگوں کے تمام اعمال میں بہترین عمل نماز ہے، تو جب لوگ اچھا کام کرے تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا کام کر لو۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لو، ہاں اگر وہ برا کام کرے تو تم اس کی برائی سے بچو۔ اب غور فرمائیے، باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کر رکھا ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ امام اگرچہ باغی ہے لیکن تم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو۔ ایسی ہی رواداری کی ضرورت ہے اس وقت جب کہ الحاد، کمیونزم، اشتراکیت اور دوسرے فتنے پھیل رہے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ امین بالجہر، رفع یدین جیسے مسائل پر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ رفع یدین ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے رفع یدین کرتے ہو یا مکیاں مارتے ہو۔ ہرگز وہ غلط روش پر قائم ہے۔ رفع الیدین کرتا ہے وہ سنت سمجھ کر کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے، اگرچہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ تنویر العینین فی سنت رفع الیدین میں لکھا ہے کہ رفع الیدین کو منسوخ کہنا غلط ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ فَإِن تَرَكَهُ أَبَدًا، خواہ وہ کبھی بھی نہ کرے، ہمیشہ کے لیے ترک کر دے۔ ممکن ہے کوئی صاحب یہ کہے کہ ہم شاہ اسماعیل کے مقلد نہیں ہیں، مگر انہوں نے جو مثالیں اور دلائل پیش کیے ہیں ان پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو اختلافی مسائل میں معتدل موقف اختیار کیا جا سکتا ہے۔
تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مقصود یہ بتانا ہے کہ غلو فی الدین کس طرح پیدا ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے مزاج میں اعتدال ہے۔ اسلام مزاج میں اعتدال پیدا کرتا ہے، ہر معاملہ میں اعتدال۔ کوئی گناہ جس کا درجہ ہو اسے اسی درجہ میں رکھو، اسی طرح کوئی نیکی جس درجے کی ہو اسی درجے میں رکھو۔ اسی صورت میں آپ فلاح پا سکتے ہیں، ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مستحب کو فرض یا واجب قرار دے کر مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر دیں اور کافروں کو مسلمان بنانے کے بجائے مسلمانوں ہی کو دین سے خارج کرنے لگے تو معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ زندگی رہی تو غلو فی الدین پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔